جنگ تبوک کے موقع سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی کئی ایک آیات نازل فرمائی اور منافقوں کے راز کو، منافقوں کی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے واشگاف کیا، کھول کھول کر کے بیان کر دیا کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، گویا وہ جھوٹ بھی بولیں گے تو قسم کھائیں گے۔ چنانچہ پہلا جھوٹ تو منافقوں کا اس موقع سے، تبوک کے جنگ کے موقع سے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور جھوٹی معذرت پیش کی، ہیلے اور بہانے بیان کیے اور نہ جانے کے لیے معذرت پیش کر دی۔ چونکہ یہ جو موقع تھا یہ بڑا سنگین تھا، کوئی معمولی موقع نہیں تھا۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ اور معرکے کے موقع سے اتنی صراحت نہیں کیا کرتے تھے، اتنی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو نہیں بیان کرتے تھے اس کی سنگینیوں کو، جتنی وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع سے بیان کیا تھا کہ ہم کو وہاں جانا ہے، اتنی دوری ہے، حالات نہایت سنگین ہیں، روم نے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے اور مدینے کا عالم یہ تھا کہ کھجور پک رہے تھے، شدید گرمی کا زمانہ تھا، لوگ جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ تو یہ منافقین تو اپنا راستہ تلاشی رہے تھے اور تلاش کر کے جھوٹے بہانے کر کے معذرت پیش کیا۔ حتیٰ کہ بعض مومنین کے دلوں کے اندر نفاق کی بنیاد کے اوپر نہیں، نہ عملی نفاق اور نہ عقدی نفاق کی بنیاد کے اوپر نہیں، بلکہ سچویشن اور حالات کی بنیاد پر کہ جو اس وقت حالات تھے کہ پھل پک رہے تھے، شدید گرمی تھی، کچھ لوگوں کے باغات تھے تو وہ چاہتے تھے کہ نہ جائیں، کہ یہ اس وقت اگر جنگ نہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ تو دل میں یہ کیفیت ان کے یہ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب آیات جہاد کی نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، تو یہ سارے صحابہ کرام تیار ہی نہیں ہوئے، بلکہ ایسے تیار ہوئے کہ لوگ آتے تھے اور ان کے لیے رخت سفر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، سواری کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ لوٹتے تھے اور اس کی آنکھیں آنسو گرا رہی تھی، اشک بہار تھی اس غم میں کہ وہ یہ سواری نہیں پا رہے ہیں کہ وہ جا سکیں۔ لیکن ان کے دل کے اندر جو یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچے تھے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ نے اپنے نبی، ان کے ساتھی مہاجرین اور انصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے اپنے نبی کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اتباع کیا، فی ساعۃ العسرہ، نہایت تنگی کے زمانے میں، اور انصار وما لها انصار، اور انصار کا کیا کہنا ہے میرے بھائیوں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں ٹھکانہ دیا، اسلام کو مضبوط کیا اور مستحکم کیا اپنے شہر کے اندر۔ اللہ نے کیسے ان کی فضیلت قرآن میں بیان کی ہے، اور انصار کا خاص طور پر ذکر کیا کہ جن لوگوں نے اپنے نبی کی تنگی کے حالت میں اتباع کی ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل بھٹک جاتے، یعنی سنگینیت، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان مصیبت کی گھڑی میں، سنگینیت کے وقت میں ڈولنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اتنے برگزیدہ لوگ جن کے ایمان کو ہم وزن نہیں کر سکتے، اللہ نے کہا کہ ان میں سے بعض ایسے قریب تھا کہ ان کے دل بھٹک جاتے۔ ثم تاب علیہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو معاف کر دیا۔
توبہ ان کی قبول کر لی، انہو بہم رؤوف الرحیم، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمانے والے ہیں، رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ بعض مومنین کے دلوں کے، لیکن اس کے بعد کس طرح سے تیار ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کر کے لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا کہ اللہ کے رسول یہی ہے، اور پھر بنفس نفیس گئے بھی، جس پر انہی منافقوں نے جنہوں نے معذرت چاہا تھا، انہوں نے ان لوگوں کی طعنہ زنی کی کہ ایک مد اور ایک سا سے روم کو فتح کرنے والے ہیں، اس طرح سے یہ طعنہ زنی کی۔ میرے بھائیو، اس موقع پر 3 لوگ صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابی، اس میں 2 تو جنگ بدر، احد، احزاب، فتح مکہ، حنین، تمام جنگوں میں شریک، اور بدریوں کی ایک الگ فضیلت ہے۔ جو بدر میں جو لوگ شریک ہو گئے تھے ان کے بارے میں تو اللہ نے کہا تم جو چاہو کرو، اللہ نے تم کو اسی دن سے معاف کیا ہوا ہے۔ وہ 3 لوگ تھے، یہ کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 مومنین مخلصین تھے۔ کعب ابن مالک تو بڑے جانباز تھے، وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اس لیے کہ اس میں عام اعلان نہیں تھا کہ عام لوگوں کو جانا ہے، لیکن احد میں، احزاب میں، فتح مکہ میں، حنین میں، سب میں شریک ہوئے تھے۔ اور کعب ابن مالک اپنی اخلاص کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں، خود ہی پورے ایک واقعہ کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں اس جنگ کے موقع سے میں نے کبھی اتنی تیاری نہیں کی تھی کسی بھی جنگ کے موقع پر، اور اس موقع سے میں نے 2 سواری تیار کی، پورے سامان کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار تھا، لیکن جب وقت قریب ہوا، لوگ جانے کے لیے نکلے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ میں تو میری تیز سواری ہے اور میں راستے میں شامل ہو جاؤں گا، اور یہی کیفیت ہوتی رہی۔ اسی طرح سے مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی سستی اور کاہلی کا ہو گیا، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ سستی اور کاہلی کا ہو گیا، اور یہ تینوں لوگ پیچھے رہ گئے۔ آج جائیں گے، کل جائیں گے، تیز گھوڑا ہے، جلدی سے شامل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے دن بدن دن گزرتا گیا اور یہ تینوں حضرات شریک نہیں ہو سکے۔ اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ صحابہ کا عمل، کبھی کبھی کچھ عمل بھی جو ہوتا ہے اگرچہ تساہلاً ہوتا ہے، سستی اور کائلی کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر بڑا خیر بھی رہتا ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود اس پورے واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے بیٹے نے بیان کیا، عبداللہ نے، اپنے باپ سے کہ میرے والد نے ایسے سنایا کہ کیسے حالات تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کعب ابن مالک کہ میں تمام جنگوں میں شریک ہوا تھا سوائے جنگ بدر کے، اور جنگ تبوک کے موقع سے تو یہ حال تھا کہ میری خوب تیاری تھی، اتنی تیاری تو میں نے کسی جنگ میں کیا ہی نہیں تھا۔ دور کا سفر تھا، سامان چاہیے تھے، غذائیں چاہیے تھیں، سب چیز میں نے تیار کر رکھا تھا، اور وہ بھی 2 گھوڑا، سبحان اللہ۔ لیکن جیسے جیسے دن قریب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نکل گئے، مدینے سے نکل گئے، اور میں یہ سوچتا رہا کہ ٹھیک ہے، میری سواری تو تیز ہے، ابھی کتنا پہنچے ہوں گے، کچھ دوری پہ پہنچے ہوں گے، جا کے مل لیں گے۔ اسی طرح وہ کرتے 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 پورے ایام یہ گزر گئے، 50 دن کے یہ ایام ایسے ہی گزر گئے۔ وہی حال مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ کا ہوا کہ لوگ۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں اس پیریڈ میں مدینے کے بازاروں میں نکلتا تھا اور مدینوں کی گلیوں میں نکلتا تھا، سناٹا چھایا رہتا تھا، اس لیے کہ سارے لوگ نکل چکے تھے، اور اس موقع سے سوائے یہ منافقین جن کے اشارے قرآن کے اندر آتے رہتے تھے، اور جو لوگ نفاق کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے مدینے کے اندر،
ان کے چہروں کی نحوست دیکھنے کو ملی کہ سوائے ان لوگوں کے اور کوئی مدینے کے اندر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ حالت تھی مدینے کی۔ پھر جب یہ 50 دن کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم فتح لے کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اب یہ دوسری بار پھر ان منافقین کا جم گھٹا ہوا۔ اب چونکہ یہ اتنی بڑی فتح تھی، سپر پاور سے مقابلہ آرائی، اور پھر اس کے اندر فتح، اور فتح بھی غنائم کے ساتھ، حدود روم کے علاقوں میں اسلامی فوج کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں تو پورے عرب کے اندر اس کا ایک ہنگامہ اور غلغلہ برپا ہو گیا اس فتح کے بعد۔ تو جب ان لوگوں نے یہ سنا تو یہ منافقین پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ہی اپنے گھر لوٹتے۔ تو یہ منافقین مسجد میں آنے لگے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر، اس لیے تانتا بد گیا۔ پھر وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کے اپنے اعذار پیش کیے، عذر پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اس کے ظاہر کا معاملہ کیا، چلو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مغفرت تک کی بھی دعا کرتے تھے، اور پھر یہ لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو راضی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فاسق قوموں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ منافقین بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ آیات کن کے حق میں نازل ہوئی۔ اب یہ لوگ جو تھے، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، چونکہ ان کے اندر نفاق تو تھا نہیں، سستی، کاہلی، تساہل کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ تینوں نے یہی عہد کیا کہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دل میں یہ تہیہ کیا کہ یہ منافقین جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے عذر پیش کر رہے ہیں، میں ویسا کام نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ میں جو حقیقت ہے، جو سچ بات ہے، وہی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوں گا، باقی فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ جب کعب ابن مالک مسجد نبوی کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، ایک تو مسکرائے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو خوشی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے، جو خوشی کی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ وہ غضب کی مسکراہٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے تو تیاری کی تھی، تم نے سواری تیاری کی تھی، تم جانے کے لیے پورے طور پر تیار تھے، پھر کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کی جگہ کوئی آدمی ہوتا تو میں تو کچھ بھی عذر پیش کر کے اپنا راستہ نکال لیتا، لیکن میں اگر آپ کو راضی کر لوں تو اللہ رب العالمین آپ کو ناراض کر دے گا۔ ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ ایمان کی فراست ہے۔ چنانچہ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر کوئی نفاق نہیں ہے اور کوئی بدنیتی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے تساہل کیا اور میں یہ سوچتا رہا کہ آج نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، راستے میں پہنچ کر کے، اب جوان آدمی ہے، گاڑی اس کی تیز ہے تو سوچتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ بعد بھی نکلیں گے تو پہنچ جائیں گے۔ تو کعب ابن مالک ایک تو نوجوان آدمی، اسی سستی اور کاہلی میں اللہ کے رسول یہ دن چلے گئے اور میں حاضر نہیں ہو سکا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب تمہارے حق میں اللہ رب العالمین ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی طرح سے مرارہ ابن مالک اور ہلال ابن امیہ بھی آئے اور ان لوگوں نے بالکل سچائی کا معاملہ کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کے حق میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ آئے گا۔ اس کے بعد یہی نہیں ہوا کہ ناراضگی ہوئی، پورے مومنین کو یہ حکم ہوا کہ ان تینوں شخص سے کوئی بات نہیں کرے گا، یعنی بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، کہ ان تینوں شخص سے
کوئی ایمان کی اور سچائی کی آزمائشیں بڑی آتی ہیں، آپ یہ غور کیجیے۔ اسی جگہ ایک طبقہ ہے، جتھا ہے منافقوں کا، جس کے آزار کو سن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر دے گئے، چونکہ معاملہ ظاہر ہے ان لوگوں کا۔ لیکن ایمان والے جب غلطی کرتے ہیں تو وہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، زیادہ سنگین ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ آزمائش کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ سچائی آئی سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اپنے پاس نہیں رکھا، خود فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے تم نے۔ اب یہ لوگ گئے اور عام مومنین کو یہ حکم ہو گیا کہ یہ ان سے بات نہ کریں، ان سے بات نہ کریں۔ کعب ابن ربیع کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو وہ دونوں مرارہ اور ہلال ابن امیہ تو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، اور رو کر کے ان کی حالتیں خراب تھی، اللہ سے گری اور زاری کرتے رہے ان ایام میں، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں کبھی مسجد جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا، آنکھیں میں ادھر ادھر کر کے دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب نماز میں مشغول ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ان کی طرف دیکھتا تو آپ چہرہ پھیر لیتے۔ میں یہ دیکھتا کہ میں جب سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، آپ کے لب ہل رہے ہیں یا نہیں ہل رہے ہیں، یہاں تک میں دیکھتا تھا۔ اور ساتھی جو قریب ترین ساتھی تھے انہوں نے بھی باتیں بند کرنی، چونکہ حکم تھا شریعت کا، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم تھا، اس میں اتباع دیکھیے۔ اور کوئی نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، معذرت قبول کر لیجئے، کچھ نہیں، جو حکم ہو گیا اب اس کی اتباع کرنی ہے، معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا بھی رو کر کے حالت خراب، میں ایک مرتبہ میں اپنے قریبی دوست میرا چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کے باغ میں ایک دن گیا اور میں اس سے سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب مل رہا ہے اور کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کہ ابو قتادہ تم جانتے ہو اللہ کی قسم کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ جب تین بار اس کے پیچھے کہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، تم یہ بات جو کہہ رہے ہو اس کا علم اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہے، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے بات نہیں کی، 40 دن پورے ہو گئے، اب 10 دن اور 50واں دن یعنی 41واں دن سے ایک دوسرا فرمان جاری ہوا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں، ان کی بیویاں بھی ان سے اب الگ ہو جائیں گی، یعنی میاں بیوی کے جو حقوق اور شوہری حقوق ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، وہ نہیں رکھے جائیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا کروں، کیا طلاق دینا ہے یا کیا کرنا ہے؟ اللہ اطاعت و فرما برداری، اطاعت و ایمان محبوب تھا، در حقیقت سچائی کے راستے کے اوپر چلنا تھا، صدق و صفا کے راستے کو اختیار کیا تھا انہوں نے۔ تو کہا کہ کیا کریں، کیا طلاق دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کہ صرف الگ رہنے کے لیے؟ کہا کہ نہیں رہو تو ساتھی میں لیکن تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ میں کہ چلی جاؤں۔ ادھر ہلال ابن امیہ ایک تو عمر دراز بھی تھے تو ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، تو ان کی بیوی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول اس آدمی کے پاس تو کوئی ہے بھی نہیں میرے علاوہ خدمت کرنے کے لیے، تو کیا یہ آپ کو ناپسند ہوگا کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم خدمت کرو لیکن اس سے تعلقات قائم نہیں کرنے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے، کہا کہ اس کا تو روتے حالت خراب ہے، وہ ان چیزوں میں کہاں جائیں گے۔ پھر یہ 10 دن کے حالات بھی بڑے سنگین۔ اسی بیچ میں جو بائیکاٹ ہوا تھا، کعب بن مالک چونکہ ایک شہسوار آدمی تھے، جوان آدمی تھے، ایک اثر و رسوخ تھا، غسان روم سے ان کے پاس لیٹر آ گیا کہ محمد نے تمہارے تعلق سے جفا اختیار کیا ہے، بے وفائی اختیار کی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے آ کر کے مل جاؤ، میں تمہیں فلاں کرسی فلاں منصب عنایت کروں گا اور تمہارے رتبے کے حساب سے تمہیں عہدہ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کعب بن مالک نے جب اس کو پڑھا، جب لیٹر ملا تو کہا کہ یہ دوسری آزمائش آ گئی ہے، اور سیدھے چولہے میں لے جا کر کے اس لیٹر کو ڈال دیا۔
جلا دیا، اللہ اکبر، چولہے میں لے جا کر کے اس لیٹر کو ڈال دیا، کہا کہ یہاں ناراضگی تمہارے بڑے بڑے عہدوں سے کہیں زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہے، یہاں کی ناراضگی۔ یہ تھے 50واں دن جب پورا ہوا میرے بھائیوں، تب اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کی بھی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی ہے۔ کب؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جبکہ اب زمین اپنی وسعت کے باوجود اس کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، یہ ایمان کی آزمائش۔ وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کا نفس ان کے لیے تنگ ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا، انہیں یقین تھا کہ اس آزمائش کی گھڑی سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، ہمارا ملجا، ہمارا ماوا اللہ رب العالمین ہی ہے، اور وہاں سے ہم نہیں نکل سکتے، اللہ رب العالمین کے ہی پاس ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کعب ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوڑ کر کے صحابہ کرام میرے پاس آئے اور دور ہی سے بشارت دینا شروع کیے، خوشخبری ہے، بشارت لے لو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی سنا ویسے ہی سجدہ ریز ہو گیا، میں سجدے میں چلا گیا اور اللہ رب العالمین کا میں نے شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد میں نکلا، صبح کے ٹائم تھا، فجر کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ ہے، میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، راستے میں جتنے صحابہ ملتے گئے سب نے گلے لگایا، مبارکبادیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے، اتنا خوبصورت، اور آپ کے چہرے پر بشاشت اور خوشخبری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ گئے کہ اے کعب ابشر بیومن، اے کعب آج کا یہ دن تمہارے لیے، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک آج کا یہ دن تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے۔ کم معمولی بات نہیں ہے، قیامت تک یہ آیت تلاوت کی جائے گی اور ان لوگوں کا نام زندہ رہے گا، خاص طور پر صدق و صفا، مارکہ جنگ میں نہیں گئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں صدق و صفا کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان سچائی کے راستے کو اختیار کرے چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں حضرت کعب کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور بشارت دی تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنا میرا مال ہے سب ٹوٹل مال، یعنی A to Z سب اللہ اس کے رسول کے لیے صدقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کچھ مال کو اپنے لیے روک لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیبر میں جو مجھے حصہ ملا تھا میں نے اس مال کو صرف روکا اور باقی سارا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ آزمائش آتی ہے، بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے، ہم لوگ بھی آزمائش سے گزرتے ہیں، امتحان سے گزرتے ہیں، ابتلاؤں سے گزرتے ہیں، لیکن ایمان کو برقرار رکھنا، ثبات قدمی کے ساتھ زندگی گزارنا، سچائی کو اختیار کرنا، صدق و صفا کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر شروع میں تو لگے گا کہ بڑی غلطی ہو گئی، بڑا مسئلہ الجھ گیا، سچائی بولنے سے، سچائی کا راستہ اختیار کرنے سے ہم تو پھنس گئے، لیکن انجام اس کا بہتر ہوگا، اس کا انجام بہتر ہونا ہے، اس کے اندر ہر اعتبار سے خیر اور بھلائی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں درس یہی ہے کہ اس واقعہ کے اندر کہ انسان کو سچائی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس کے بعد اس آیت کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچائی کو اختیار کرو، صدق و صفا کے راستے کے اوپر چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔